بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى صدق الله العظيم. दुश्मन के काम आना कुरान ने सिखाया, हर गम में मुस्कुराना कुरान ने सिखाया। जिस वक्त बेकसी हो और मुश्किलें हों पैदा, इंसान के काम आना कुरान ने सिखाया। दुनिया से दिल हटाना कुरान ने सिखाया। दुनिया भी इससे हासिल और आखिरत भी, दोनों जहानों को पाना कुरान ने सिखाया। ये थे क़ारी हमीदुल्लाह जो आप हजरात के सामने अपनी खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश फरमा रहे थे। अब मैं हैदर के लिए शोबा हिफ्ज़ के तालिब इल्म मोहम्मद आमिर को दावत देता हूँ और तिलावत कलाम पाक पेश फरमाएं।
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله المولانا العظيم. तिलावत हदर के दूसरे शरीफ मोहम्मद फैसल को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ से सामईन को महसूस करवाएँ। मोहम्मद फैसल शोबे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها
ألم تأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم. अब मैं तिलावत क़दर के आखिरी शरीफ मोहम्मद जाहिद को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। मोहम्मद जाहिद शोबे हिफ्ज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم.
मैं दावत देता हूँ नातिया कलाम के लिए मोहम्मद आमिर को कि वो तशरीफ़ लाएँ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दस में नातिया कलाम पेश करें। मोहम्मद आमिर। शरीफ हुआ है। وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء دمازا فسلائی حبیبا سترگی دی توری دمازا فسلائی حبیبا وجه الجمیل پتا ختم زبائی حبیبا وجه الجمیل پتا ختم زبائی حبیبا سترگی دی توری دمازا فسلائی حبیبا سترگی دی توری دمازا فسلائی حبیبا وجه الجمیل پتا ختم زبائی حبیبا وجه الجمیل پتا ختم زبائی حبیبا سردار خیر رسول سید ولا عربی سردار خیر رسول سید ولا عربی زار ولا عربی تاید خدای دبار وکڑی دوائی حبیبا تاید خدای دبار وکڑی دوائی حبیبا وجه الجمیل پتا ختم زبائی حبیبا وجه الجمیل پتا ختم زبائی حبیبا اولسپنا مورتا ولاړ وړ نبیان مرسلان لسپنا مورتا ولاړ وړ نبیان مرسلان وړ نبیان مرسلان وړ شاهست د دربار کې گدائی حبیبا وړ شاهست د دربار کې گدائی حبیبا وجه الجمیل پتا ختم زبائی حبیبا وجه الجمیل پتا ختم زبائی حبیبا اسرا بعبده خطاب دی مبارک شنبی اسرا بعبده خطاب دی مبارک شنبی دا مبارک شنبی تاج دلولاد پسر کا خوشنمائی حبیبا تاج دلولاد پسر کا خوشنمائی حبیبا وجه الجمیل پتا ختم زبائی حبیبا وجه الجمیل پتا ختم زبائی حبیبا قسم دیتا کوي یعقوب او زلیخی لیدلے قسم دیتا کوي یعقوب او زلیخی لیدلے زار زلیخی لیدلے وابتره رد یوسف دل ربائی حبیبا وابتره رد یوسف دل ربائی حبیبا وجه الجمیل پتا ختم زبائی حبیبا وجه الجمیل پتا ختم زبائی حبیبا جمیل پتا ختم زبائی حبیبا سترگی دی توری دمازا
زیبائی حبیبہ وجہ الجمیل بتا ختم زیبائی حبیبہ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اب باقاعدہ تقاریر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے مقرر درجہ ثالثہ کے طالب علم مقبول احمد سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کے سامنے اپنے خیالات کا مقبول احمد درجہ طالبہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے دور دراز سے آنے والے مہمانوں ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گزارشات کا موضوع علماء کرام کی ذمہ داریاں ہے۔ قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں اور موجودہ حالات کے پیش نظر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کتنا اہم اور عظیم الشان ہے، جس کی عظمت کو رب ذوالجلال نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات فرما کر اشکارا کیا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فرما کر عامت الناس پر فوقیت دی۔ فاسألوا اہل الذکر کہہ کر اہل دنیا کی، اہل علم کی طرف محتاجی ظاہر کی۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فرما کر اعلان کر دیا کہ اس علم دین کے لیے انتخاب بھی اللہ خود کرتا ہے۔ سامعین گرامی توجہ فرمائیے، خالق لم یزل نے دین قیم کی خدمت اور اپنے وعدہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کی تکمیل کے لیے ہر دور اور ہر صدی میں ایسے مردان حق پیدا فرمائے جنہوں نے اپنے خون جگر سے گلشن اسلام کی ابیاری کی اور اسے ہمیشہ تر و تازہ، سرسبز و شاداب اور سدا بہار رکھا، جن کے علم و فضل، صلاح و تقوی، زہد و قناعت، ہمت و شجاعت نے سلف صالحین کا نمونہ پیش کیا۔ حضرات علماء کرام، آج کے اس پرفتن دور میں آپ کی ذمہ داریاں اور بھی بڑھ جاتی ہے، اس لیے امت مسلمہ پر ہر طرف سے کفر کی الخار ہے، مغربیت کا طوفان ہے، عیسائیت کی تبلیغ ہے، میڈیا کی تباہکاریاں ہے، مادیت کا سیلاب ہے، یورپی اقوام کا اتحاد ہے، ایمانی افکار و نظریات پر حملے ہیں، فرقواریت کے زہریلے ناگ ہیں، لسانی قومی اور وطنی تعصبات کی آگ ہے، بابری مسجد سے بیت المقدس تک حملوں کے عملی منصوبے ہیں، فلسطین سے افغانستان تک اور عراق سے کشمیر تک کلمہ گو انسانوں کے خون کی طویل لکیریں ہیں، نوجوان نسل کی دین سے دوری اور مذہبی روایات سے بغاوت ہے، مسلمان مذہب کے نام پر بڑھ چکے ہیں، دین کے نام پر فرقہ بندیاں کی جا رہی ہے، زبان کی بنیاد پر تقسیم ہے، علاقائیت کے نام پر گروہ ہے، قوموں کے نام پر جماعتیں ہیں۔ اس نازک صورتحال میں فضلاء کرام کی ذمہ داری کے متعلق میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ سے کہوں، نہیں میں براہ راست اللہ کی کتاب سے پوچھوں۔ اللہ کی کتاب نے جواب دیا کہ تمہاری پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ لیتفقہوا فی الدین، کہ تم
دین میں اور علم میں ایسا رسوخ اور کمال پیدا کرو کہ ان کے کلیات و جزیات تمہاری نوکی زبان ہو. اگر باطل انکار حدیث کی صورت میں سامنے ہو تو تم منکرین حدیث کے لیے تلوار بے نیام بن کر مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث مفتی ولی حسن ٹوکی رحمت اللہ علیہ کی صورت میں نظر آؤ. اگر باطل عقائد باطلہ اور بدعت کی صورت میں سامنے تو تم شیخ الہند کی صورت میں نظر آؤ. انور شاہ کشمیر اس کی صورت میں نظر آؤ. محدث العصر علامہ بنوری کی صورت میں نظر آؤ، تاکہ تمہیں دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مدرسے سے فارغ ہونے والے نہتے ہیں، بلکہ انہیں معلوم ہو کہ ان کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں رسول اللہ کا فرمان ہے. دوسری عظیم ذمہ داری جو قرآن کریم نے فضلائے دینی مدارس کے ذکر کی وہ یہ ہے کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کہ تعلیمی ایام میں اپنے توجہ کو ہر طرف سے کاٹ کر صرف علمی ترقی کے لیے جد و جہد کرے، لیکن حصول علم کے بعد جب اپنے رشتہ داروں اور اپنی قوم کی طرف جائے تو قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ کے شاہراہ پر چلتے ہوئے ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ کے زیور سے آراستہ ہو کر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کا مصداق بن کر یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم پر عمل پیرا ہو کر درد دل کے ساتھ پیغمبرانہ طلب کے ساتھ جائے اور وہ اعلان کرے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چھوٹی سے کیا تھا. اے لوگوں، نارے جہنم کی طرف پروانوں کی طرح لپک کر جانے والے انسانوں، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اپنے کنبے اور قبیلے کو عذاب الہی سے ڈرائے، معاشرے کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کرے، امت کی ہر موڑ پر رہنمائی کرے، ظلم و جبر کے خلاف علم بغاوت بلند کرے، اہل باطل اور اعداء دین کو للکار کر کہے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. علماء کرام کی تیسری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کی عملی تفسیر بن کر معاشرے کی عقائد کا اصلاح کرے، قرآن و سنت کی نفاذ کے لیے جد و جہد کرے. حضرات صحابہ کرام ائمہ اربعہ اور سلف صالحین کی نقل کردہ تعبیر کے مطابق دین کی صحیح ترجمانی کرے، اپنی زبان جغرافیائی سرحدوں سے بلاتر ہو کر صرف اسلامی نظریات کا تحفظ کرے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر ہمہ وقت کٹ مرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کے لیے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اور محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کی قربانیاں اپنے لیے مشعل راہ بنائے اور گستاخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفر اور گستاخان رسول کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے. سامعین گرامی، جب ہم ان صفات اور قربانیوں کے ساتھ حق کا علم بلند کریں گے تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور فضلائے دینی مدارس اپنے مشن میں کامیاب و کامران ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ما شاء الله طابت الأسماع واطمأنت القلوب، وحان الآن موعد الكلمة الهادفة ومع فرسان البيان وخطباء اللغة. فليتفضل الخطيب الأول من خطباء اللغة العربية الشيخ أويس قرني حول موضوعه فضيلة القرآن. فليتفضل إلى المنصة الشيخ أويس قرني مشكورا مأجورا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم
الحمد لله الذي ليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. إخواني الأفاضل وأساتذتي الكرام ورئيس الحفلة الميمونة، أولاً أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، القرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر. هذا القرآن هو الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هو المعجزة الخالدة الباقية المستمرة على تعاقب الأزمان. إخواني في الله، هذا القرآن هو وثيقة النبوة الخاتمة ولسان الدين الحنيف، هو قدوتنا وإمامنا، وبه نهتدي وإليه نهديكم، وبأوامره ونواهيه نعمل، وعند حدوده نقف ونلتزم. سعادتنا في سلوك سننه واتباع منهجه، وشقاوتنا في ترتب تعليقه والبعد عن تعليمه. من فضائل قراءة القرآن أن قارئه له بكل حرف يقرأه 10 حسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخواني الكرام، الأفضلون من هذه الأمة الإسلامية إنما فازوا ببركة الكتاب العظيم الذي شرفه الله على كل كتاب أنزله وجعله مهيمنا عليه وناسخا له وخاتما له. أيها الأحباء السامعون، ومن فرائض القرآن علينا استذكار القرآن ودعاؤه. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعطلة، إن عاد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخريف. إخواني الكرام، الآن أختم موضوعات بتلاوة هذه الآية الكريمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ما شاء الله. لقد أبدعت وأفصحت يا أخي الغالي، فجزاك الله خير أحسن الجزاء. अब मैं उर्दू तकारीर के दूसरे मुकर्रिर मोहम्मद अफनान को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। मोहम्मद अफनान दर्जा साबिसा।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب القدر علماء کرام اور میرے محترم سامعین، یہ دنیا تضادات کا مجموعہ ہے. یہاں بلندی ہے تو پستی بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، پھول ہے تو کانٹے بھی ہے، بہار ہے تو خزاں بھی ہے، صدق ہے تو کذب بھی ہے، ظالم ہے تو مظلوم بھی ہے، جاہل عالم ہے تو جاہل بھی ہے، داعی الی الخیر ہے تو داعی الی الشر بھی ہے. غرض اس کی حکمت اور فلسفہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک چیز کی پہچان اور قدر و قیمت اس وقت ہوتی ہے جب اس چیز کی دوسری ضد موجود ہو. جیسے کہ عربی کا محاورہ ہے تعرف الاشیاء باضدادها، کہ تمام اشیاء کو ان کے ضد ہی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. سامعین محترم، آپ خود سوچئے کہ اگر دنیا میں غریبی کا وجود نہ ہوتا تو امیری کی قدر کون کرتا؟ اگر بو کا نام و نشان نہ ہوتا تو شکم سیری کی قدر کون کرتا؟ اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت کی حفاظت کون کرتا؟ اگر جہالت نہ ہوتی تو علم کے حصول کے لیے انسان مشقت کیوں اٹھاتا؟ بس زمین کی پشت جب جاہلوں سے خالی نہیں تو ضروری ہے کہ علماء بھی موجود ہو. جب فرعون اور قارون کے وارثوں سے یہ دنیا خالی نہیں تو ضروری ہے کہ انبیاء کے ورثاء سے بھی یہ بزمیں جہاں خالی نہ ہو. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تائی مروز، چراغ مصطفی سے شرارہ بولندی. سامعین محترم، توجہ کیجئے. میرا دعویٰ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کا وجود اتنا ضروری نہیں جتنا کہ علماء کا وجود ضروری ہے. آپ کو میرا یہ دعویٰ بہت بڑا معلوم ہوگا، مگر میں اس دعوے کو دلیل سے ثابت کرتا ہوں کہ اس دنیا کی بقا علماء حق سے مربوط ہے. اگر علماء حق نہ رہیں گے تو یہ دنیا بھی نہ رہے گی. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ جب تک روئے زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا تب تک قیامت قائم نہ ہوگی. محترم سامعین، اس میں شک نہیں کہ رب ذوالجلال کا دین کسی کا محتاج نہیں، لیکن یہ عالم اسباب ہے. دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ہر اثر کا کوئی مؤثر ہوتا ہے. تو اسباب کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو انبیاء کے ورثاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اولیاء نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اہل اللہ نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو قرآن و سنت کے تراجم و تفاسیر نہ ہوتے، اگر علماء نہ ہوتے تو اکبر جیسے سر پیروں کو دین اکبری کی ایجاد سے کون روکتا؟ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کی اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دین مراسم کی نگہبانی. عزیزان من، علماء کرام کا مقام بہت اونچا ہے. علماء کی عظمت کو قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ رب لم یزل سے وہ بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. ایک جگہ پر ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دوسری جگہ ارشاد فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. علماء کی تعظیم و تکریم کا رب لم یزل اور اس کے پیارے پیغمبر میرے اور آپ کے محبوب نبی آخر الزمان نے حکم دیا ہے. کبھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد. ایک جگہ ارشاد فرمایا اغد عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك. ایک جگہ ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء،
کہ علماء کرام انبیاء کے ورثاء ہیں۔ عزیزان من، علماء حق نے ہر دور میں قربانیاں دی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امام اعظم کا جنازہ جیل خانے سے اٹھا، امام مالک کو وقت کی حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کی وجہ سے بے انتہا ستایا گیا، ایک مجرم کی حیثیت سے گدھے پر بٹھا کر شہر میں گشت کرایا گیا، لیکن اس مہاجر مدینہ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، من یعرفنی فہو یعرفنی ومن لا یعرفنی فلیعرف انا مالک بن انس۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل کو دیکھیے، خلق قرآن کے مسئلے میں آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے، قید و تنہائی میں رکھا گیا، مگر حق گوئی سے باز نہ آئے۔ پھر آپ بر صغیر پاک و ہند پر نظر ڈالیں، دین اکبر ایجاد ہو رہا ہے، خنزیر اور کتے کی پاکی کا حکم دیا گیا، کلمہ تک بدل دیا گیا۔ حضرت مجدد ثانی نے بڑی دلیری کے ساتھ فتنہ اکبری کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح جب انگریزوں اور عیسائی مشونیوں کا جال بچھایا گیا تو ان کا مقابلہ کرنے والے بھی علماء حق تھے، جو علماء دیوبند کے نام سے مشہور ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا تو جاؤ مالٹا کے جزیرے سے پوچھو شیخ الہند محمود حسن کون تھے، کراچی اور انڈیا کی جیلوں کی در و دیوار سے پوچھو کہ سید احمد مدنی کون تھے، میاں والی اور سکر کی جیلوں سے پوچھو کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کون تھے۔ مگر افسوس افسوس کہ آج ان علماء حق کو بدنام کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے، ان کو سب و شتم کیا جاتا ہے۔ اور آج کل کے بعد نام و نہاد مولویوں کی غلطیوں کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ مولویت ایک پیشے کا نام ہے، مولویت لوگوں کے ٹکڑوں پر پلنے کا نام ہے، مولویت مالداروں کی چاکری کا نام ہے، مولویت نذرانوں کے کاروبار کا نام ہے۔ مگر میں علماء حق کے کردار کی بنا پر ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ مولویت نبی کی وراثت کا نام ہے، مولویت قیام نبوت کی دعوت کا نام ہے، مولویت ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی جرت کا نام ہے، مولویت امام اعظم کی فقاہت کا نام ہے، مولویت امام مالک کی جرت کا نام ہے، مولویت امام احمد بن حنبل کی استقامت کا نام ہے، مولویت حضرت مجدد ثانی کی زہد مسلسل کا نام ہے، مولویت شاہ ولی اللہ کی بصیرت کا نام ہے، مولویت مولانا عبید اللہ کی تڑپ کا نام ہے، مولویت مفتی محمود کی سیاست کا نام ہے، مولویت مولانا محمد یوسف بنوری کی للہیت کا نام ہے، مولویت مولانا محمد الیاس کی دعوت و تبلیغ کا نام ہے، مولویت مولانا حسین احمد مدنی کی شوق شہادت کا نام ہے، مولویت مفتی نظام الدین شامزئی کی شہادت کا نام ہے، مولویت مختار الامہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد حضرت مفتی سید مختار الدین شاہ صاحب کے تحریک و ایمان و تقویٰ کا نام ہے۔ اتنا ہی کہوں گا کہ باطل کی جو پوجا کرتے ہیں وہ حق کی صداقت کیا جانے، قسمت میں ہو جن کی گمراہی وہ راہ ہدایت کیا جانے، فطرت میں ہو جن کی مکاری عادت میں ہو جن کی غداری وہ محب وطن کو کیا سمجھے، اسلام کی الفت کیا جانے۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یہ تھے درجہ سادسہ کے طالب علم محمد افنان، جو آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات فرما رہے تھے۔ اب میں نعتیہ کلام کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد شاہد کو کہ وہ تشریف لائیں اور نعتیہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے ماٹی نظر جہادی محبت جو آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، جہادی محبت کی جو آواز گونجی، چاہت توڑا
جہاں دل لٹانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتائے وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے، جو دیکھا ہی روئی جمالی رسالت جو حضرت عمر مصطفیٰ سے بولے، جو دیکھا ہی روئی جمالی رسالت تو حضرت عمر مصطفیٰ سے بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ ما شاء الله، بارك الله في صوتك يا مرشد الكريم. والآن نحن مع الخطيب الثاني من دورة الحديث الشيخ مولانا بيت الله حول موضوعه فضل العلم وأهله، فليتقدم إلى المنصة مشكورا مأجورا الشيخ مولانا بيت الله. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وفضل العلم على الجهل فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وصلوات ربي وسلامه على محمد عبده ورسوله القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه القادة السادة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
رئيس الحفلة الميمونة الكريمة، وضيوفي الكرام، وإخواني الأعزة المكرمين، إني أحييكم أولا بتحية المباركة، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من حسن حظي وسعادتي الكبرى أن أقدم أمام ساداتكم السامية النبيلة الفاضلة مقالتي حول موضوع فضل العلم وأهله. يا معشر الطلاب، إنكم تعرفون جيدا أن العلم نور وهدى، وأن الجهل ظلمة وضلال، وأن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر من ميراثهم. وإن العلم رفعة وعز وكرامة في الدنيا والآخرة، وأجر مستمر إلى يوم القيامة. فقال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها الإخوة المتحابون في الله، إننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لأحدنا أن يكون جاهلا أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يتعلم، فإن الله عز وجل تفضل على الناس ببعثة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ليخرج الأميين من أميتهم، لا لأن يبقوا كما كانوا. فقال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أيها الطلبة الأعزة، سيروا في الأرض وانظروا إلى آثار العلماء الربانيين ومآثرهم ومفاخرهم وأعمالهم المجيدة. لم تزل تحظى في سفر التاريخ أروع صفحة وأزهاها إلى يومنا هذا طوال الشهور والسنين. آثارهم محمودة وطريقتهم منشورة، ذكرهم مرفوع وسعيهم مشروط. إن ذكروا في المجالس ترحم الناس عليهم ودعوا لهم، وإن ذكرت الأعمال الصالحة والأخلاق النبيلة الفاضلة والآداب العالية القويمة فهم نماذج حية وقدوة صالحة للناس فيها، وأعلام يهتدى بهم، وأئمة يقتدى بهم، وأقطاب تدور عليهم معارف الأمة، وأنوار تتجلى بهم غياهب الظلمة. نعم، هؤلاء العلماء الراسخون في العلم شهداء الله في الأرض الذين شهدوا بالحق. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهم الذين يشهدون أن رسله صادقون مصدوقون، وأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده، وأولئك هم الذين يقودون الأمة لما فيه الخير والصلاح، فهم القادة حقا، وهم السادة البررة المصلحون، وهم الهداة المهديون، وهم أهل الخشية لله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إخواني الأفاضل، أحبتي في الله، ابذلوا الجهد المكثف في تعلم العلم وتعليمه، واسعوا كل السعي لنشره بين أفرادكم، فإنه ليس شيء مثل العلم يقربكم إلى الله زلفى ويرضيكم في دنياكم وأخراكم. نعم أيها الإخوة، تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة. وهو الأنيس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، ويلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. والتفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام. هذا العلم هذا. وأنهي خطبتي هذه بأشعار تالية:
تعلم فإن العلم زين لأهله، تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد. تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعضل قاسد. هو العلم الهادي إلى سنن الهدى، هو الحسن ينجي من جميع الشدائد. تفقه فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من 1000 عابد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أبدعت وأفصحت يا أخي الغالي، فجزاك الله خيرا كثيرا. اب سلسلہ تقاریر کے آخری مقرر یاسین فاروق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اسلامی ممالک میں NGOs کی تباہ کاری کے موضوع پر لب کشائی فرمائیں۔ یاسین فاروق درجۂ ثالث۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام، قابل صدق احترام میرے محترم مکرم معزز علماء کرام و اساتذہ عظام، قرب و جوار اور دور دراز سے تشریف لانے والے مہمانان گرامی، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں اور جامعہ دارالعلوم زکریا کے غیور مجاہد طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں وہ اسلامی ممالک میں NGOs کی تباہ کاریوں پر مشتمل ہے۔ سامعین محترم، اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھیں تو آپ کو ہر دور میں اہل باطل، خاص کر یہودی اور عیسائی، عالم اسلام کے استیصال کے لیے برسر پیکار نظر آئیں گے۔ ان کی اسلام اور مسلم دشمنی کسی پر مخفی نہیں۔ وہ کوئی بھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے۔ لا یألونکم خبالا کے تحت وہ مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ رب لم یزل کا فرمان ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ان کی بدزبانی، بدگوئی، سب و شتم سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسلام دشمنی میں کس درجے تک پہنچ چکے ہیں۔ وَقَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ۔ سامعین محترم، دشمن اس مرتبہ بالکل نئی چال چل کر آیا ہے۔ دوست کے لباس میں آ کر ہمدردی اور خیرخواہی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ وہ نئی شکل NGOs کی شکل ہے۔ NGOs کا مطلب نان گورنمنٹ آرگنائزیشن، یعنی غیر سرکاری ادارے۔ یہ ادارے باقاعدگی سے مسلمانوں کا استیصال کر کے دجال کی عالمی ریاست گلوبل ولیج کے قیام کے لیے کوشاں ہے اور مختلف میدانوں میں خوبصورت نعروں کا سہارا لے کر دجالی حکومت کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اور ان کے مختلف شعبے تو ایسے ہیں جن کی عوام کو تو کیا، قائدین قوم کو بھی خبر نہیں۔ کبھی یہ NGOs خاندانی منصوبہ بندی کی نعرہ لگاتی ہے اور کبھی بچے جو ہی اچھے کا رٹ لگائی رکھتی ہے۔ یہ اس لیے کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی یقیناً دجال کے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ چنانچہ کافی عرصے سے یہودی ملٹی نیشنل کمپنیاں، یہودی سائنسدان، ورلڈ بینک اور عالمی بینکرز اور پینٹاگان اور عالمی ادارے صحت کے شیطان صفت ڈاکٹرز مسلمانوں کی آبادی کم کرنے کے لیے مختلف منصوبوں پر کام کر رہے ہیں،
10 دسمبر 1974 کو مصر میں امریکی یہودی وزیر خارجہ ہنری کسنجر کی سربراہی میں ایک رپورٹ پیش کی گئی جو دنیا خصوصاً اسلامی دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی سے متعلق تھی کہ یہ بڑھتی ہوئی آبادی مستقبل میں امریکہ اور یورپ کے لیے خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ چنانچہ اس خطرے کا تدارک یہ بتایا گیا کہ آبادی کی رفتار کو کیمیائی ادویات کے ذریعے اور خاندانی منصوبہ بندی کی جنگ کے ذریعے کنٹرول کیا جائے۔ اس منصوبے کو اس طرح عملی جامہ پہنایا گیا کہ کوئی بھی فرد اور کوئی بھی گھر اس کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اس میں سب سے بڑا کردار یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ادا کیا، جنہوں نے کھانے پینے کی اشیاء میں ایسی کیمیائی اجزاء شامل کیے جس سے خاندانی منصوبہ بندی میں بہترین نتائج ان کو حاصل ہوئے۔ پولیو کے قطرات کے ذریعے بھی یہ ادارے یہی مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پولیو مہم کے بارے میں اگر غور سے سوچا جائے کہ ایک ایسی بیماری جو ملک پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن یہودی لابی ادارے اس پر اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ یہ کیسی ہمدردی کہ جو نہ پلائے تو پلانے کے لیے پولیس کا سہارا لیا جاتا ہے، اور کبھی یہ NGOs آزادی نسواں اور حقوق نسواں کا نعرہ لگاتی ہے، اور خواتین اس لیے کہ وہ مسلمان عورتوں کو بے راہ روی اور بے پردگی کے دلدل میں دھکیلا جائے، اور انہیں یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر گھروں سے باہر نہ نکلی تو معاشرے میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہوس کے پجاری مردوں نے ہر دور میں عورت ذات کا استحصال کیا ہے۔ جیسے جیسے خواتین ان کے نعروں، منصوبوں اور سازشوں پر عمل پیرا ہوگی، اتنی ہی انہیں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ افسوس تو اس بات پر ہے کہ اس میں ہمارے حکمران بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں کہ وہ بھول چکے ہیں رب کریم کے اس فرمان کو کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اسلام عورت کو گھر کی ملکہ بناتا ہے، بازار کی پری نہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اس مغرب پرستی پر خدا کا غضب اور عذاب آخرت تو ہے ہی، لیکن دنیا کے اعتبار سے ایسی بے پردہ اور نافرمان عورتوں کی گود میں سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان نور الدین زنگی جیسے گلاب نہیں کھلا کرتے۔ شرم و حیا کی دولت کو جانے والیوں کی کوکھ سے محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان جیسی اولاد جنم نہیں لیا کرتی۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا، بچا لے مومنوں کو اے خدا مغرب پرستی سے، بچا لے مومنوں کو اے خدا مغرب پرستی سے، بجھا اس شمع کو فنا کی چیردستی سے، یہ قندیل حیا یا رب رہے فانوس کے اندر، یہ جسم پارسا یا رب رہے ملبوس کے اندر۔ کبھی یہ NGOs بچوں کے حقوق کا نعرہ لگاتی ہے، والدین سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ والدین بچوں کو کسی بھی خاص قسم کے دین کی تعلیم و تلقین نہ کریں، وہ جس مذہب کو چاہے اختیار کرے۔ ضمیر، اخلاق اور دین کے معاملے میں انہیں مکمل اختیارات دیا جائے۔ اگر وہ عریاں فوش رسالے اور جنسی معاملات سے متعلق مضامین یا تصاویر خریدنا یا رکھنا چاہے تو یہ ان کی بنیادی حقوق ہے، والدین کو اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہماری بعض مائیں بھی ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور پھر اپنے اولاد کے نافرمان ہونے کی شکوہ شکایت کرتی پھرتی ہے، لیکن طفل میں کیا آئے خون ماں باپ کے اطوار کی، طفل میں کیا آئے خون ماں باپ کے اطوار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے اور تعلیم ہے اغیار۔ سامعین محترم، میرے اور آپ کے شیخ و مربی، پیر و مرشد، مختار الامہ حضرت اقدس حضرت سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی ونور اللہ مرقدہ، وہ اپنے مختلف سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com